الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اذان سحر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نوجوانوں کو درپیش مسائل، ان کا ادراک اور تدارک۔ آج کا ہمارا موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ نوجوانوں کو آج کے دور میں اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کیا مسائل درپیش ہیں؟ سب سے پہلے ان مسائل کا ادراک ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ اصل مرض کیا ہے، امراض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اس کے بعد یہ کہ ان امراض کے علاج کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ادراک ہونا ضروری ہے کہ اس وقت نسل نو کو، نوجوانوں کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں۔ تو اس حوالہ سے اگرچہ یہ ایک طویل فہرست ہے جو نوجوانوں کو درپیش مسائل ہیں ان کی، تو سب سے پہلے میں جس چیز کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری نوجوان نسل چونکہ دین سے دور ہے، علماء سے دور ہے، اسلامی لٹریچر سے دور ہے، تو اس وجہ سے معاذ اللہ وہ اسلامی اعتقادات، اسلامی عقائد و نظریات کے حوالہ سے وہ انہیں شدید خطرات لاحق ہیں کہ معاذ اللہ وہ اسلام کے مسلمہ اور اسلام کے جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں ناواقفیت کی بنا پر کہیں ان سے دور نہ ہو جائیں، اور جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں اور جتنا بھی عالم کفر ہے اس نے اس وقت نسل نو پر مکمل طور پر فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے عقائد و نظریات کو مسخ کرنا ہے، ہم نے ان کو اسلام سے دور کرنا ہے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو دور کرنا ہے۔ اور عملی طور پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتقادی بگاڑ کے ساتھ ساتھ عملی بگاڑ اور فکری اعتبار سے بھی آج گویا کہ ہماری نوجوان نسل معاذ اللہ یہ دین اسلام کے والے سے بالکل مفلوج الحال ہو چکی ہے کہ وہ ان کا انداز تفکر، ان کا انداز تدبر اور عملی اعتبار سے بھی وہ اسلام سے کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک عملی اور فکری حوالے سے بگاڑ ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نظریاتی بگاڑ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے آج ہمارے نوجوان نسل کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور دیگر جتنے بھی اس طرح کے یوتھ کے اعتبار سے پلیٹ فارمز ہیں، اور سوشل میڈیا تو اس فتنے کے دور میں ایک بہت بڑی چنگاری ہے کہ جو آگ کی لپیٹ میں پوری ملت کو لے رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ ہے کہ سب سے بڑا حملہ جو ہماری نوجوان نسل پہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے حوالے سے اسی طرز پہ صحابہ والے بیت علیہم الرضوان، انبیاء کرام علیہم السلام، دیگر ضروریات دین کے حوالے سے اور بالخصوص عقیدہ آخرت کے اعتبار سے یہ برزخی زندگی، حشر و نشر اور جنت اور جہنم کے جو کنسپٹس ہیں، جو اسلامی عقائد و نظریات ہیں، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو میری سمجھ کے مطابق ہے وہ ہے کہ ان کے ایمان کا تحفظ کیا جائے۔ اور اس حوالے سے میری نوجوانوں سے دست بستہ یہ ایک گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے میری کہ خدا را اپنے علماء کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مستحکم کریں، قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم کریں، اپنے بنیادی عقائد و نظریات جو دین اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنے ایمان کو
تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور جتنے بھی اعتقادی اور نظریاتی اعتبار سے آپ پہ حملے ہو رہے ہیں ان سے اپنا ایمان آپ کو بچانے میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو جب آپ کو اعتقادی حوالے سے اپنا ایمان بچانے میں کامیابی ملے گی تو عملی طور پر بھی انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے جو احکامات آپ کے نام ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی پر ان کو نافذ کرنے کے حوالہ سے اور ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اسلامی لٹریچر لازمی اپنے مطالعہ میں رکھیں، اپنے گھروں میں علماء اسلام کی جو معتبر کتب ہے وہ لازمی اپنے گھروں میں رکھیں، اور جو معتبر علماء اسلام ہیں ان کے بیانات سننا اپنا معمول بنائیں، اور سوشل میڈیا کے علاوہ فزیکلی اپنے علماء کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جو ہے اس کو استوار کریں، تو انشاءاللہ یہ علماء ربانیین یقیناً آپ کے ایمان کے تحفظ میں معاون ثابت ہوں گے، اور جتنے بھی آپ کے ذہن میں اٹھنے والے وسوسے اعتقادی اور نظریاتی اعتبار سے، اسلامی احکامات کے اعتبار سے، یا جو زہر آپ کے ذہنوں میں، نوجوان نسل کے ذہنوں میں طرح طرح کے پروپیگنڈوں کے ذریعے انڈیلا جا رہا ہے، تو اگر آپ علماء کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آٹومیٹکلی حل ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ فتنے جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر نوجوانوں کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے حوالہ سے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کے پاس ڈگری بھی ہے، مگر اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں بن پا رہا کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کر سکے، وہ کوئی کاروبار کر سکے، اور وہ کوئی ایسی جاب حاصل کر سکے کہ جس سے اس کی ڈگری کا اس کو فائدہ ہو، اور عملی طور پر یہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنے قدم آگے بڑھا سکے اور معاشی طور پر اسے مضبوطی ملے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایسی پالیسیز بننی چاہیے اور ایسا لائے عمل بننا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو کاروبار دیں، نوجوانوں کو روزگار مہیا کریں، اور نوجوانوں کو غربت سے اور اس مہنگائی کے دلدل میں کوئی ایسا ذریعہ اسباب مہیا کریں کہ تاکہ ہمارے نوجوان یہ اس ملک کے اعتبار سے ان کے ذہنوں میں کوئی ایسی سوچ پروان نہ چڑھے کہ ہمارے ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں لازماً جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک سفر کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر نااہل سیاسی قیادتوں کے نام بھی میرا یہ پیغام ہے کہ تمہاری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور تمہارے ذاتی مفادات کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان طبقہ اور وہ نوجوان جو ڈگری ہولڈرز ہیں، جو ٹیلنٹ رکھنے والے ہیں، جو باصلاحیت ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ملک میں روزگار کے مواقع نہیں، ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں جابز نہیں، اور ملک میں افراتفری ہے، یہاں رزق کمانے کے ذرائع موجود نہیں ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومتی اعتبار سے ناقص پالیسیاں ہیں۔ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں جو اس حوالے سے ذمہ داری کا وہ حق رکھتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نوجوانوں کو ایسے حالات دیں اور ایسے انہیں مواقع فراہم کریں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ والا نوجوان ہے، ہمارا جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہے، ہمارا جو سکلز کا حامل نوجوان ہے، وہ اس ملک میں رہے، اپنی خدمات اس ملک میں وہ مہیا کرے، اور اس ملک میں باعزت طریقے سے خود بھی زندگی گزارے، اپنے خاندان کو مضبوط کرے، اپنے ملک کو مضبوط کرے، اپنے ملک کی ترقی کا وہ سبب بنے، اور اپنے ملک کی کامیابی کا اور اپنے ملک کو ہر طرح کے معاشی عدم استحکام سے نکالنے کا وہ ذریعہ اور سبب بنے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس مٹی میں بہت سارے ایسے سپوت آج بھی موجود ہیں، مگر چونکہ حکومتیں نااہل لوگوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہیں، تو ایسے حالات میں یہ کہ نوجوان جو ہے وہ بسا اوقات حوصلے ہار جاتے ہیں اور ان کا یہ مائنڈ بن جاتا ہے کہ ہمیں لازماً بیرون ملک کا سفر کرنا ہے۔ تو نوجوانوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنی مٹی سے وفا کریں، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری آخری سانس تک نبھائیں، اور اس ملک کے اندر آپ اس ظلمت کے دور میں آپ ایک دیپ جلائیں،
آپ یہ ہے کہ نوکری کا جو ایک نشہ ہے اس کو اتار کر کاروبار کی جانب بڑھیں، اپنے ملک کے اندر کچھ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کریں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، یا کسی بھی اعتبار سے آپ کوئی پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں، آپ کچھ تو کریں۔ انشاءاللہ آپ شروع کریں گے، چند دوستوں کو ساتھ ملا لیں، آپ کے یونیورسٹیز فیلو ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کو ملا کر آپ باصلاحیت لوگوں کا گروپ بنا کر عملی طور پر کچھ کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ کارواں بنتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آج آپ نوکری کے متلاشی ہیں تو آپ انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نوکری مہیا کرنے والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی اپنا سر فخر سے بلند کریں گے، اور آپ ملک و ملت کی ترقی اور استحکام میں آپ کا کردار بھی انشاءاللہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ تو یہ تو اس اعتبار سے نوجوانوں کے لیے پیغام بھی تھا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہم نے نوجوانوں کا بیان کیا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کو جو بے روزگاری کا، غربت و مفلسی کا، اور ڈگری ہونے کے باوجود کاروبار نہ ہونا، اور کوئی ذریعہ آمدن نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے، اور اس کا ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سلوشن بھی بیان کر دیا، اور پہلے مسئلے کا بھی ہم نے اللہ کے فضل سے ساتھ سلوشن بھی بیان کر دیا۔ اور تیسرا جو مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ وہ پہلو ہے کہ جس نے ہمارے ملک کی معاشرتی اقدار کو نیست و نابود کیا، اور جو اسلامی معاشرتی اقدار تھیں ان کو معاذ اللہ یہ ہے کہ مٹانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ یہ ہے کہ شادی اور نکاح ایک فطرتی امر ہے، ایک فطرتی امر ہے، اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ حکم بھی فرمایا، ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور نسل انسانی کی بقا کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے نکاح کرنا۔ اور ہماری شریعت مطہرہ نے نکاح کرنے کا جو طریقہ کار وضع فرمایا، جن عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا، اور دیگر جو نکاح کے لیے اصول و ضوابط ہماری شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائے، ہم اپنے معاشرے کا آج اگر بغور مشاہدہ کریں، اس کا جائزہ لیں، تو آج ہمارے ملک میں جو معاشرتی اقدار ہیں یہ نیست و نابود ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اسلامی اقدار مٹتی چلی جا رہی ہیں، اور اسلامی معاشرہ جن سنہری روایات کا حامل تھا، آج وہ اقدار ہم سے بچھڑتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شادی جو کہ یقیناً ایک نوجوان کی ضرورت بھی ہے، اور شرعی اعتبار سے ایک شریعت مطہرہ کا حکم بھی ہے، تو شادی میں جو تاخیر ہے یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ بوائز ہیں چاہے گرلز ہیں، میلز ہیں فیمیلز ہیں، سب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب لڑکیوں کے کیا مسائل ہیں؟ شادی میں تاخیر، والدین کہتے ہیں ابھی تو بیٹی کالج پڑھ رہی ہے، ابھی تو چونکہ یونیورسٹی اس نے ابھی تو یہ 4 سالہ ڈگری پروگرام اس نے کمپلیٹ کرنا ہے، پھر اس نے فلاں کورس کرنا ہے، پھر اس نے فلاں کرنا ہے، اب یہ ڈگری لیتے لیتے عمومی طور پر 30 32 سال 35 سال کی عمر گزر جاتی ہے۔ حالانکہ اب یہ فتنوں کا دور، اور یقیناً ذی شعور والدین عصر حاضر کے فتنوں سے آگاہ ہیں، اور کالجز یونیورسٹی کے ماحول سے بھی آگاہ ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے نا وہ بوائز کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو یہ جس وقت پر ایک ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور جائز ذریعے کے ساتھ ضرورت پوری نہیں ہوتی، یعنی نکاح کے ساتھ، تو آٹومیٹیکلی پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کہیں پر معاذ اللہ والدین کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، اور کہیں پر بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، اور مجموعی طور پر معاشرتی اقدار کا معاذ اللہ جنازہ نکلتا ہے۔ تو میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس چیز کو پیش نظر رکھیں، بر وقت اپنی اولاد کی شادیوں کو یقینی بنائیں، اور بلا عذر شرعی چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے اس کی شادی میں تاخیر نہ کریں۔ ڈگری دلوانا یہ شریعت مطہرہ نے آپ پہ لازم نہیں قرار دیا، ہاں آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور اعلیٰ تعلیم دلوائیں، مگر شریعت مطہرہ نے جو کچھ آپ پہ لازم کیا ہے، جو آپ کی ایک منصبی فرائض میں جس کو شامل کیا ہے، اس کو پہلے ادا کریں، اس کو پہلے پورا کریں، اور آپ انشاءاللہ جس وقت شریعت مطہرہ کی جانب سے جو ایک ترجیحات کے اعتبار سے اور درجہ بندی جو شریعت مطہرہ نے ہمارے حقوق و فرائض کے اعتبار سے متعین فرمائی ہے، اگر اس کو آپ پیش نظر رکھیں گے تو یقیناً نوجوانوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اگر بر وقت ان کی شادی بھی ہوگی، رب انہیں روزگار بھی عطا فرمائے گا، ان کے رزق میں برکت بھی انشاءاللہ ملے گی۔ صرف والدین کا کام یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت وہ پورا کریں، اور اولاد کی ڈگری کے حصول تک ویٹ نہ کریں، کہ اللہ نہ کرے کہ اگر
اب ایسے حالات میں اولاد بیرا روی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بگڑ جاتی ہے، اور موجودہ حالات اور جو کچھ آج روزانہ کی بنیادوں پر مناظر ہمارے سامنے ہیں تو یہ ہمارے لیے نشان عبرت بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے کچھ سیکھنے کا ان سب کے اندر سبق بھی موجود ہے۔ تو والدین خدا را آپ بر وقت اپنی اولاد کی شادیوں کو یقینی بنائیں۔ یہ شادی میں تاخیر یہ بھی نسل نو کا، نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ چند ایک مسائل اللہ کے فضل و کرم سے، بے روزگاری کے اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے، اور اعتقادی اور نظریاتی اور فکری بگاڑ کے اعتبار سے، یہ تین بڑے مسئلے اللہ کے فضل و کرم سے جو نوجوان نسل کے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تینوں مسائل کا ادراک یہ ہر والدین کو بھی ہونا چاہیے، اور ملکی سطح پر جو قانون سازی کرنے والے ادارے ہیں اور ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی ان کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے، اور جو سلوشن قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس سلوشن کو ملحوظ خاطر رکھ کے عملی طور پر ہمیں اقدامات ایسے اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم نسل نو کو ہر طرح کی بیرا روی سے بچانے میں بھی کامیاب ہو سکیں، اور ان کو وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں بھی شامل کر سکیں، اور ان کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے کا ماحول بھی فراہم کر سکیں، اور یہ ایک مہذب شہری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم مسلمان ہونے کا کردار بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یقیناً ہمارے سارے مسائل کا حل اسلام کے ساتھ مشروط ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ مشروط ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام صبح قیامت تک کے ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے الحمدللہ ہمارا رہبر و رہنما ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔